نماز کا وہی طریقہ جو میں پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ وہی طریقہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک چلا آ رہا ہے، ہم وہی نماز پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیں، ہمیں بھی یہی حکم دیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، رکوع کرو، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اے ایمان والو رکوع کرو، واسجدوا اور سجدہ کرو، واعبدوا اور عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، وافعلوا الخیر اور نیک کام کرو، اچھے کام کرو، بھلائی کے کام کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی کا طریقہ ہی یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے رکوع کرو، سجدے کرو، اس کی عبادت کرو اور اچھے کام کرو، بھلائی کے کام۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحبت میں لوگ تھے، ان کی صفات بھی یہی بیان کی گئی ہیں کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے جو ساتھی ہیں اشداء علی الکفار، کفار کے لیے وہ بہت سخت ہیں، رحماء بینہم آپس میں بہت رحم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تو ان کو دیکھے گا رکعاً رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، یبتغون فضلا من اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے، ورضوانا اور اس کی رضامندی تلاش کرتے ہوئے، یعنی اللہ کی رضامندی اور اس کا فضل وہ بھی رکوع و سجود کے قیام میں ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کثرت سجود کی وجہ سے ان کے چہروں کے اوپر نشان لگے ہوئے ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ذالک مثلہم فی التوراۃ، ان کی مثال تورات میں بھی بیان کی گئی ہے، ومثلہم فی الانجیل اور پہلے کتاب جو انجیل آئی تھی اس کے اندر بھی ان کی صفات بیان کی گئی۔ تو نماز یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، قیام، رکوع، بلکہ قیام کے اندر تلاوت کا بھی قرآن مجید میں ذکر آیا ہے۔ قرآن کا پڑھنا قیام میں، اسی طرح رکوع، سجود اور جو اعتکاف کی صورت میں ایسے بیٹھ جانا، دوزانوں بیٹھ جانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عبادت ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں نے جو فساد کے اوپر مبنی تحریریں لکھیں، ہاتھ باندھنے کے اوپر، ٹھیک ہے بہت اچھی علمی گفتگو ہونی چاہیے، ہاتھ چھوڑنے کے اوپر بھی ہونی چاہیے، لیکن اس کو اس طرح کا اختلاف بنا دینا کہ اس کی نماز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یہ قرآن مجید کا اسلوب نہیں ہے۔ قرآن مجید نے جو کچھ بیان کیا ہے اس میں ایسی کوئی بات نہیں آتی کہ یہ کریں اور یہ نہ کریں، اور ایسا کرنے سے نماز ہوگی یا ایسا کرنے سے نہیں ہوگی۔ اب یہ 4-5 چیزیں دیکھ لیجئے۔ اب تکبیر تحریمہ ہمارے لیے فرض ہے، کبر و تکبیرہ۔ دوسری بات جو فرض ہے نماز کے اندر وہ قیام ہے، جس کے اندر میں گزارش کر چکا ہوں کہ تلاوت ہے، جو فرائض میں شامل ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ رکوع ہے، سجدہ ہے اور قعدہ اخیرہ ہے، یہ فرائض ہیں، اور سلام کے ساتھ اس کو یعنی ایک اختتامی چیز ہے۔ تو یہ تمام مسالک کے اندر یہی نماز پڑھی جا رہی ہے۔ مثلا ہمارے بریلوی بھائی، دیوبندی بھائی، اہل حدیث بھائی، یہ اہل تشیع بھائی، یہ سارے کے سارے اسی طرح کی نماز پڑھتے ہیں، اور ان کی نماز قرآن مجید کے احکامات کے عین مطابق ہے۔ اس میں اس طرح کا اختلاف کرنا، ٹھیک ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس کی زیادہ خوبصورت ہے نماز، اس کی زیادہ احسن ہے، اس کی زیادہ مقبول ہوگی، لیکن یہ بات کہنا کہ وہ رفع یدین نہیں کرتا لہذا اس کی نماز نہیں ہوگی، وہ آمین بالجہر نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوگی، یہ اسلام اور قرآن کے بنیادی اصولوں کے بات بالکل خلاف ہے۔